اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم۔ تو قوم فرعون میں جو سردار تھے وہ کہنے لگے کہ یہ بڑا علامہ جادوگر ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، اس کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دے، بھلا تمہاری کیا صلاح ہے؟ قالوا ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین، انہوں نے فرعون سے کہا کہ فی الحال موسیٰ اور اس کے بھائی کے معاملے کو معاف رکھیے اور شہروں میں نقیب روانہ کر دیجئے۔ یأتوک بکل ساحر علیم، کہ تمام جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئیں۔ وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور جادوگر فرعون کے پاس آ پہنچے اور کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں صلہ عطا کیا جائے۔ قالوا نعم وانکم لمن المقربین، فرعون نے کہا ہاں ضرور، اور اس کے علاوہ تم مقربوں میں داخل کر لیے جاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، جب فریقین روز مقرر پر جمع ہوئے تو جادوگروں نے کہا کہ موسیٰ یا تو تم جادو کی چیز ڈالو یا ہم ڈالتے ہیں۔ قال القوا، موسیٰ نے کہا تم ہی ڈالو۔ فلما القوا سحروا اعین الناس واسترہبوهم وجاءوا بسحر عظیم، جب انہوں نے جادو کی چیزیں ڈالیں تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، یعنی نظر بند کر دی، اور لاٹھیوں اور رسیوں کے سانپ بنا بنا کر انہیں ڈرایا دیا اور بہت بڑا جادو دکھایا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ تم بھی اپنی لاٹھی ڈال دو، وہ فوراً سانپ بن کر فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، فوراً سانپ بن کر جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو ایک ایک کر کے نگل جائے گی۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پھر تو حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ فرعونی کرتے تھے باطل ہو گیا۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر رہ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون اور انہاں دی قوم دا ذکر چلدا آ رہا۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام نو نبوت اور رسالت عطا فرمائی، اور انہاں دے بھائی ہارون نو بھی اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی آئی۔ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام تو 3 سال روایات دے اندر آندا 3 سال وڈے آن، لیکن رتبے دے لحاظ دے نال حضرت موسیٰ علیہ السلام دا رتبہ اللہ پاک نے زیادہ بنایا۔ تے دوئے بھائی اللہ دی حکم دے نال جدو فرعون دے دربار دے اندر اللہ دا پیغام لے کے گئے، توحید اور رسالت، روز قیامت، سارا کچھ یہ اللہ پاک دا حکم جدو سنایا جا کے، تو فرعون نے آکھیا کہ تو کوئی نشانی وکھا۔ تو فرعون دے دربار دے اندر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دے حکم دے نال اللہ پاک انہاں دے ہاتھ دے وچوں معجزہ، یعنی وہ جڑی لاٹھی آئی وہ سب بن گیا، اور فرعون ڈر گیا، فرعون دے درباری بھی ڈر گئے۔ دوجا معجزہ اس موقع تے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بغل دے وچوں کڈیا تے روشندار اور چمکدار آئی۔ یہ 2 معجزے جب اس موقع تے وکھائے گئے تے او جڑے وزیر مشیر فرعون دے بیٹھے آن، انہاں کہا کہ فرعون یہ تو بڑا بڑا جادوگر ہے، اس دے کول تو کوئی بڑا بڑا علم ہے، بڑا فن ہے۔ تو فرعون آکھیا کہ وقتاً کے کرنا چاہیے ہے، یہ جڑا جادوگر ہے اس نال کے کرنا چاہیے ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اس وقت نہ فرعون نے اپنی کابینہ دے کولو مشیرہ وزیرہ دے کولو پوچھیا، قال الملأ من قوم فرعون، تو قوم فرعون میں جو سردار تھے وہ کہنے لگے، انہاں سارے آکھیا ان ھذا لساحر علیم، کہ یہ بڑا علامہ جادوگر ہے، یہ بڑا بڑا جادوگر ہے اس دے کول۔ حالانکہ دوئے اللہ پاک دی طرفوں معجزے آن اور پیغمبر دے معجزے انہوں نے آکھیا کہ یہ جادوگر ہے، اس جادو کے ذریعے یہ جو کچھ کیتا ہے یہ کیتا ہے۔ اس وقت دی کابینہ آکھیا، فرعون دی کابینہ سردار آکھیا کہ یہ جادوگر ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، یہ تنقید کرنا چاہتا ہے۔ فرعون نو آدھے پین اس واسطے ان کردے بدے دوئی بھائی انہاں دا ارادہ کیوے، اس کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دے
یعنی کہ یہ اس ملک دے وچوں مصر دے وچوں تن کڈ کے تے یہ اپنی بادشاہت بنانا چاہتا ہے، اس جادو کے ذریعے یہ ملک خالی کرنا چاہتا ہے۔ تو فرعون آکھیا وا تہاڈی کیا صلاح ہے، تمہاری کیا صلاح ہے؟ یعنی مشورہ ہوندا پیا۔ انسان جدو بھی کوئی اہم کام ہوئے اس کے اندر کیا کرتے ہیں، مشاورت کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں۔ اور اسلام دے اندر بھی فرمایا کہ اہم کاماں دے اندر مشاورت کرنا یعنی مشورہ کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ہے۔ اللہ پاک نے سورۃ الشورى دے اندر بھی فرمایا ہے کہ اہم کاماں دے اندر مشورہ کر لیا کرو، لیکن فرمایا انہاں کاماں دے اندر مشورہ جائز ہے جیڑے مطلب اسلام دے اندر یعنی کہ کوئی ایسا کام ہوئے اسلام اور شریعت دے اندر نہ کوئی ملدا پہ ہوئے، اور فرمایا اس دے حل واسطے مشورہ کر لو۔ اگر جنہاں دا ثبوت قرآن اور حدیث کے اندر فرمایا ہے انہاں دے اندر مشورہ کرنا ہی حرام ہے۔ جس طرح فرمایا ان شراب حرام ہے، اگر ملک دے باشندے اکٹھے ہو کے بہ بین تو مشورہ کریے کہ شراب چلاونی چاہیے یا روکنی چاہیے، فرمایا اے وجہ مشورہ کرنا ہی حرام ہے۔ جب ایک چیز اللہ پاک نے حرام قرار دیتا ہے، ناجائز ہے، اس کے بارے فرمایا مشورہ کرنے دی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ ہاں ایک چیز قرآن اور حدیث کے اندر فرمایا نہیں ملتی پئی ہے اور کوئی ایسا فقہی مسئلہ ہے تو اس کے اندر فرمایا مشاورت کرنا ایک اسلام دے اندر سنت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی جائز ہے۔ وہ فرعون دی کابینہ بھی کے پہ کرتی ہے، اکٹھے ہو کے مشورہ کرتے پے ہیں کہ سانوں کیا کرنا چاہیے۔ فرعون پوچھا کہ سان کیا کرنا چاہیے، قالوا ارجع واخاه وارسل في المدائن حاشرین، انہوں نے فرعون سے کہا فی الحال موسیٰ اور اس کے بھائی کے معاملے کو معاف رکھیے، فی الحال بھائی تے چھوڑ دینا چاہیے، موقع تے کچھ نہیں آخنا چاہیے، اور شہروں میں نقیب روانہ کر دیجیے، یعنی پورے مصر دے اندر پورے شہر دے اندر تسی ان کرو جتنے بھی جادوگر ہیں انہاں سارے نو جمع کرو، اکٹھا کرو تے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا مقابلہ کریے۔ اے ایک ہے، دو بھائی ہیں اور ساڈے کو ڈھیر سارے جادوگر ہیں، جدو سارے جمع کر لے سائیں تو یہ آپ پہ ڈر وئی سی۔ انہاں کیا کیتا، فرعون نے جتنے بھی مصر دے اندر جادوگر آن سارے دی طرف پیغام بھیج دیتے ہو کہ تسی جمع ہونا، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بھائی دن مقرر کر کس دن تو ساڈا مقابلہ کرنا چاہنا ہے۔ وہ اگر 16ویں سپارے دے اندر ہوتا ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عید دا دن فرمایا کہ جس دن تہاڈی عید ہوندی ہے نا اس دن اور چاش دے وقت سارے لوگ فلانی جگہ تے جمع ہو بجائے اسی بھی آ ویسائیں۔ اور جدو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حامی بھری، فرعون تھوڑا جہا پریشان ہو گیا، پریشان اس تو ہویا کہ اے حکومت دے نال اس ٹکر کدو لئی نہیں، یہ تک سیل ہے میرا اللہ کی طرف من پیغام آ، میں اللہ دا پیغام پہنچا چھوڑیا، اگر مقابلے کرنے دی من کیڑی لوڑ ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ میں تہاڈا مقابلہ کرے سا فلانے دن جمع ہو بجائے، یاتوک بکل ساحر علیم، کہ تمام جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئیں، یعنی جڑا تسا پیغام بھیجیا فرعون جتنے بھی جادوگر ہیں وہ تہاڈے کولو جمع ہو وین۔ روایات دے اندر آندا کہ جدو وہ جادوگر آ رہے ہیں کوئی 10 میل تو پیچھا، کوئی 5 میل تو پیچھا، کوئی 100 میل تو پیچھا، ہر جادوگر گھوڑیاں دے اوتے سوار اور کافی انہاں دے نال لوگ 70,000 جادوگر فرعون نے جمع کیتا۔ اے تے صرف آئی جادوگر تے جڑی باقی پبلک آئی عوام آئی ویکھن والی آئی، وہ فرمایا لکھاں دے حساب دے اندر او عوام جمع آئی، 70,000 جادوگر فرعون دے کول سارے جمع ہو گئے۔ وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور جادوگر فرعون کے پاس آ پہنچے، جتنے بھی جادوگران وہ سارے 70,000 لگ بھگ سارے فرعون دے کول آ گئے اور کہنے لگے اگر ہم جیت گئے، انہوں نے فرعون دے نال معاملہ طے کیتا، اگر ساڈا مقابلہ موسیٰ دے نال ہوندا تے اسی جیت گئے اسے تو اس دے بدلے دے اندر سلے دے اندر سن تو کتنی ہی اجرت دے سے، ساڈے نال کے کرے سے، سن کتنے پیسے دے سے۔ اور انج ہی ہوندا بھی ہے، لوگ جدوں کوئی مقابلہ ہوندا ہے کسی نے کوئی بلیندا ہے تو اپنے معاملات طے کر لیندے ہیں کہ اگر اسی جیت گئے اسے تو ساڈے نال کے کرے سو۔ فرعون آکھیا بھائی تہاڈے نال بالکل بڑا کچھ کرسائیں، تہاڈے پیسے بھی دسائیں، کہ کرسائیں۔ قال نعم وانکم لمن المقربین، فرعون نے کہا ہاں ہاں ضرور، اور اس کے علاوہ تم مقربوں میں داخل کر لیے جاؤ گے، تہن انعام بھی دیساں، پیسے بھی دیساں، بلکہ تہن میں وزارتاں دے وچوں تسی جڑے میرے قریب لوگ ہیں نا میں انہاں دے نزدیک تہن بھی اپنے قریب کر لیساں۔ یہ معاملات سارے طے ہو گئے اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس دن آ گئے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، جب فریقین روزے مقرر جمع ہوئے، جیڑا دن مقرر کیتا گیا ہویا اس دن جدو فریقین جادوگر سارے اکٹھے ہو گئے، ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، تو جادوگروں نے کہا، سارے جادوگر اکٹھے ہو گئے، پبلک بھی ساری اکٹھی ہو گئی۔ ہن جادوگر موسیٰ نو کے پیاتے ہیں ان نکون نحن الملقین، کہ موسیٰ یا تو جادو کی چیز ڈالو یا ہم ڈالتے ہیں، یعنی جیڑا تیرے کول علم ہے، جیڑا نعوذ باللہ جادو آ دین، حالانکہ اللہ کی طرف معجزات آن کہ جیڑا تیرے کول جادو ہے تو پہلے شروع کر یا اسی پہلے شروع کرے نیا۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمایا قال القوا، موسیٰ نے کہا تم ہی ڈالو، یعنی جیڑا تہاڈے کول علم ہے نا جادو ہے سب تو پہلے تسی ڈالو، اپنا کرتب تسی وکھاؤ۔ فلما القوا سحروا اعین الناس،
جب انہوں نے جادو کی چیزیں ڈالیں تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، یعنی انہیں جدو رسیاں ڈالیاں نا، رسیاں زمین دے اوتے سٹیاں تے اوکے بن گئے، سب بن گئے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر دے اندر لکھتے ہیں، ایک تفسیر دے اندر پڑھے ہے کہ انہاں اس دے اوتے او مثالہ لایا ہے کہ او مثالے دے نال تھوڑی دیر واسطے او مثالے دا جدو ٹائم ہوندا ہے اس مثالے نال او رسیاں جڑیاں حرکت کردیاں ہیں، اور کئی مفسرین لکھتے ہیں کہ انہاں کول واقعی جادو ہا، جادو دے ذریعے او جڑیاں رسیاں حرکت کرن لگ پیاں، لوگاں دی نظر جڑی او بند دتی گئی، جویں نظر بند ہوندے ہیں، نظر بند کر دتی گئی، اور او لاٹھیاں او جڑی رسیاں آن او حرکت کرن لگ پیاں، اور جدو انہاں حرکت کیتی تے کچھ لوگ اس مجمع دے وچوں نسن بجن بھی لگ پائے، ادھے ہون لگ پائے، اے سب بن گئے تے سن کوئی لڑ نہ بنجے۔ اور موسیٰ علیہ السلام تھوڑے دیر گھبرائے، اس وجہ تو نہ گھبرائے کہ انہاں میرے تے غالب آ بینا اور میں اللہ معاف کرے ہر بینا، اس وجہ تو نہ گھبرائے، بلکہ اس وجہ تو گھبرائے کہ اے لوگ ادھے دے نسدے پے ہیں، جدو میری واری آنی ہے اے لوگ ادھے دے ہوئے سن تے فیصلہ کیویں ہوسی با جتیا کون ہے تے ہریا کون ہے، لوگ اکھاں دے سامنے ویکھ سن۔ اللہ پاک فرمایا وہ پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں ہے۔ وہ رسیاں جدو حرکت کرن لگ پیاں، وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، یعنی نظر بند کر دی اور لاٹھیوں اور رسیوں کے سانپ بنا بنا کر انہیں ڈرا دیا اور بہت بڑا جادو دکھایا، یعنی انہاں اپنا جڑا جادو ہا وہ نظر بند کر کے وہ جادو دکھایا، رسیاں حرکت کرن لگ پیاں۔ اللہ رب العالمین نے اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی اور اللہ پاک حکم دیتا، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ تم بھی اپنی لاٹھی ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام اندازہ لاؤ، مقابلے دے اندر 70,000 جادوگر اور دوسری سائڈ تے اللہ دے صرف 2 پیغمبر، اللہ دا ایک پیغمبر بھی ہوئے، یہ تا پیغمبراں دی گل ہے، اور حق اللہ فرمایا ایک آدمی بھی ہوئے صحیح جس دا یقین اللہ دی ذات تے بھروسہ اور یقین ایمان مضبوط ہوئے، فرمایا او کئیاں دا مقابلہ کر ویندا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جدو او لاٹھی زمین دے اوتے سٹی او فوراً کے بن گیا، بہت بڑا وڈا سپ بن گیا، اتنا وڈا سپ بن گیا کہ اللہ فرمایا کہ ہن تو کے کر، او سارے دا سارے جتنے میدان دے وچ سپ بنے وندے او ساریاں رسیاں نو کے کر گیا، نگل گیا، کھا گیا۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، وہ فوراً سانپ بن کر جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو ایک ایک کر کے نگل جائے گی۔ اللہ فرمایا بدوں سٹے سے نہ جدو ایک ایک نو کر کے نگل وئی سی، وہ سارے نو جدو کھا گئی، وہ جادوگر حیران ہو گئے، کیونکہ انہاں دے کول فنا علم آ، اہل علم جڑا ہوندا او فوراً سمجھ ویندا ہے کہ یہ جادو نہیں ہے، اس دے کول کوئی اللہ دی طرفوں معجزہ ہے۔ لیکن فرعون دی کابینہ جڑی آئی وہ سارے ضدی آن، اپنے ضد تے اڑے رہے، اور جادوگر جڑے آن وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں، کیونکہ جادو ساڈے کول آ، ساڈا جادو اسا ویکھ لیا، اگر جادو ہوندا تے جادو دے ذریعے بھی ایدی لاٹھی بھی صرف حرکت کرنی آئی، لیکن ساڈی رسیاں نو کھانا کوئی نہ کھا نہ سکدی، کیونکہ اس نوں پتہ ہا، اہل علم نو پتہ ہوندا، تے او فوراً من گئے۔ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، پھر تو حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ فرعونی کرتے تھے باطل ہو گیا۔ اللہ پاک نے حق نو واضح کر چھوڑیا اور باطل نو بھی واضح کر چھوڑیا، لیکن فرعون نہ منیا اور فرعون دے وزیر مشیر بھی نہ منے، لیکن وہ جتنے بھی جادوگر اللہ نے انہوں نے ہدایت دیتی وہ سارے تسلیم کر گئے، من گئے کہ موسیٰ واقعی اللہ پاک دا پیغمبر ہے۔ فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین، اور وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر رہ گئے۔ اگے اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام تے ایمان بھی لے آئے۔ اللہ پاک قرآن پڑھن سمجھن اور عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔